میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، اس کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، العظیم جو عظمتوں والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو اپنی رکوع کی تسبیح بنا لو، یعنی اسی سبحان ربی العظیم کو چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو عظیم ہے، آپ نے فرمایا اس کو رکوع کی تسبیح بنا لو، تو اس سے یہ رکوع کی تسبیح بن گئی۔ سبحان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پاک، تسبیح عربی میں کہتے ہیں کسی کے بارے میں یہ بات کرنا، یہ کہنا کہ وہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، کوئی بھی خامی اس ذات میں نہیں پائی جاتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے کا مطلب اللہ میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی، اللہ میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، ہر قسم کی خامیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور ظاہر شریک کا ہونا یہ بہت بڑی خامی ہے، تو اللہ شریک سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کے والدین ہیں۔ اللہ الصمد هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے پاک ہے۔ اور آگے انسان کہتا ہے ربی، ربی کا مطلب میرا رب، سبحان ربی میرا رب پاک ہے۔ اور آگے کہتا ہے العظیم، العظیم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے العظیم، جو عظمتوں والا ہے، جو عظیم ہے، جو بڑا ہے۔ عظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو بھی صفت پائی جائے، جو بھی خوبی پائی جائے، وہ بالکل اعلیٰ درجے کی پائی جائے۔ یعنی اگر علم ہے تو کسی انسان کے لیے بھی عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن انسان کا علم محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ کسی وقت تھا، اب ہے، اور کوئی وقت ایسا آئے گا کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ انسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اس کا مطلب اللہ کا علم شروع سے ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کا علم وہ علم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ہے، اور یہ عظمت اللہ کے ہر نام میں ہے۔ جب ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں خبیر، کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، تو باخبر تو ایک انسان بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا خبر، کسی چیز سے باخبر ہونا بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ کسی چیز کی خبر ہے، کسی چیز کی نہیں۔ کل کسی چیز کی خبر نہیں تھی، آج اس کو اس چیز کی خبر ہو گئی۔ لیکن اللہ کے بارے میں جب ہم خبیر کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہر چیز سے باخبر ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہر چیز سے باخبر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ہے، اس کی ہر صفت میں عظمت ہے۔ اگر وہ علیم ہے تو اس کے علم میں عظمت ہے، اگر وہ خبیر ہے تو اس کی خبرداری میں، اس کے باخبر ہونے میں عظمت ہے۔ اگر وہ شکور ہے، شکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان، اللہ انسان کی قدر کرتا ہے، انسان کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں کسی کے عمل کی، لیکن اس کے باوجود کہا ہے کہ یہ عمل کرو تو جنت دے دوں گا، یہ عمل کرو تو یہ گناہ معاف کر دوں گا۔
وہ قدردان ہے. قدردان ایک انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی کی قدردانی کرے گا, کسی کی نہیں کرے گا. اور کتنا کرے گا؟ جب تک زندہ ہے اس وقت تک کرے گا, مرنے کے بعد تو قدردانی نہیں کر سکتا. اللہ کی قدردانی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم ہے. اللہ کی ہر صفت میں عظمت ہے, ہر صفت میں عظمت ہے. تو اس احساس کے ساتھ جب انسان رکوع کے اندر یہ کہے سبحان ربی العظیم, کہ میرا رب پاک ہے اور میرا رب وہ رب ہے جو عظمتوں کا مالک ہے, جو عظیم ہے. جب یہ عظمتوں کا تصور اس کے دل میں آتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے پھر معمولی لگتی ہے. دنیا کا ہر غم اسے پھر ہلکا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اگر یہ پتا ہے کہ میں بیمار ہوں, مجھ پر قرضہ ہے, میری اولاد نہیں, مجھ پر فلاں غم ہے, فلاں غم ہے, فلاں غم ہے, تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب عظیم ہے. جب کسی بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا جو مطالبہ ہے, میری جو خواہش ہے وہ میرا والد پوری کر سکتا ہے, تو پھر وہ بچہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا والد میری ضروریات پوری کرنے پر قادر ہے. تو جب بچے کو یہ یقین ہو جاتا ہے وہ دنیا جہان سے مستغنی ہو جاتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں. جب اس کے وہ اپنی انگلی اپنے ابا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی, وہ دنیا جہان سے مستغنی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے ابا کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو انسان جب رکوع میں سر جھکا کر یہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم, کہ میرا رب عظیم ہے, وہ عظمتوں والا ہے, تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ یہ پریشانی وہ پریشانی. بھائی اس اللہ کے لیے اس پریشانی کا دور کرنا کوئی مشکل ہے؟ جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا, جس کی ہر صفت اعلیٰ, جس کی ہر صفت عظیم, جو خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, ہر اچھی صفت اس کے لیے ہے, تو اس کے سامنے میری یہ معمولی معمولی پریشانیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یہ اللہ والوں کی نظر میں جو دنیا کی حقیقت جن کو سمجھ آ جاتی ہے, وہ اس لیے ان کے سامنے پھر دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. جس کا رابطہ وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ہو وہ پھر علاقے کے ایس ایچ او وغیرہ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا. وہ کہتا ہے ایس ایچ او میرا کیا بگاڑ دے گا, میرا تو گورنر سے رابطہ ہے ڈائریکٹ. تو بھائی جب گورنر سے ڈائریکٹ رابطہ ہو تو وہ ایس ایچ او کو خاطر میں نہیں لاتا, تو جس کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہو وہ پھر دنیا کی طاقتوں کو, دنیا کی سپر طاقتوں کو یا دنیا کی پریشانیوں کو کہاں سے خاطر میں لائے گا؟ لیکن اگر یہ احساس ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہر رکوع میں ہم یہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, میرا رب عظیم ہے اور وہ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے, اور میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے. یعنی انسان اللہ کی عظمت کا اعتراف رکوع میں 3 طریقوں سے کرتا ہے. ایک تو اپنے جسم سے کرتا ہے, جسم کو جھکا دیا, یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ عظیم ہے, اس لیے کہ عظمت والے کے سامنے ہی کسی کا سر جھکا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر زبان سے بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم, کہ میرا رب عظیم ہے. تیسرے نمبر پر دل میں بھی اس کے یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ میرا رب عظیم ہے, تو پھر اس کو نماز کا لطف نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا. وہ رکوع میں جائے اور وہ اپنے اللہ سے باتیں نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ رکوع میں جائے گا اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا سبحان ربی العظیم, اس کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, اس کا سر ہلکا ہو جائے گا, ساری پریشانیاں ایک دم کافور ہو جائیں گی کہ میرا تو اتنا بڑا رب ہے, اتنا بڑا رب ہے میرا. پریشانی کس بات کی, ٹینشن کس بات کی, اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اب ہم اس کو کس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری زبان سے کیا نکلا ہے کیا نہیں نکلا. تو اگر اس تصور کے ساتھ
ہم یہ ایک جملہ بھی سیکھ جاتے ہیں تو یقین جانیے ہماری زندگی میں ہمیں سکون نصیب ہو جائے گا. اسی لیے یہ چیز ہمیں جو سمجھ نہیں آتی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پریشانی آتی تھی تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ فوراً مصلی کی طرف بھاگتے تھے. کہیں سے بارش ایسی خطرناک بارش ہوئی, کہیں کڑک ہوئی, بجلی گری, کوئی ہوا خطرناک چلی, آپ فوراً مصلی پہ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ سبحان ربی العظیم, یہ بجلی کی کڑک, یہ بارش, یہ ہوائیں, یہ زلزلے اس اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سامنے ذرا رکوع میں سر جھکا کر اس کی تعریف تو کرو, سبحان ربی العظیم, اتنا بڑا میرا رب ہے, اس کے لیے زلزلوں کو روکنا کوئی مشکل ہے؟ ہم باقی سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. ظاہر اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے ہی کسی سبب کو مؤثر بنایا تو اس میں وہ سبب ہے. آگ تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, آگ نے نہیں جلایا, اس لیے کہ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے. جب اللہ نے وہ تاثیر اس سے لے لی پھر آگ نہیں جلاتی کسی کو. تو اس تصور کے ساتھ جس طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں, سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت اگر بیٹھ جاتی ہے تو نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ کسی سے طمع ہوگا. یہ دو چیزیں انسان کو دنیا میں برباد کرتی ہیں, ایک لالچ, ایک ڈر. لالچ اس بات کی کہ یار یہ کوئی سیٹھ آدمی ہے, یہ بڑا آدمی ہے, اس کے ساتھ سلام دعا کروں گا, ہو سکتا ہے کوئی میرا مستقبل سنور جائے, کوئی پیسہ ویسا دے دے میرے کو. یا کسی کا خوف ہوتا ہے, ڈرتا ہے کہ یار یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا, چھوڑو یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو, یہ کام نہیں کرو. تو یہ دو چیزیں انسان کے دل سے کب نکلتی ہیں؟ جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے. ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ اگر کہیں دین کی خدمت کرنی ہو, کہیں امامت کرنی ہو, کہیں تدریس کرنی ہو, یہ دو چیزیں دل سے نکال دو. ایک خوف دل سے نکال دو, ایک لالچ اور طمع دل سے نکال دو, تب منبر پہ بیٹھ کے حق بیان کر سکتے ہو. اگر کسی سیٹ کی جیب پر نظر ہوگی کہ حاجی صاحب ناراض ہو جائے گا, سیٹ صاحب ناراض ہو جائے گا, حق بات زبان سے نہیں نکلتی. کسی کا خوف ہو, حق بات زبان سے نہیں نکلتی. تو بعض لوگ علماء سے, بعض سیٹھ لوگ علماء سے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ان کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں, میں بڑے عہدے والا آدمی ہوں, اور یہ مولوی صاحب میرے پاس سے گزرتا ہے اور کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. لوگ دور دور سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور مولوی ویسے ہی گزر جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں اساتذہ نے, ہمارے اکابر نے یہ چیز سکھائی ہے کہ دین کی خدمت ان دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر دل میں خوف ہے یا دل میں کسی کا طمع اور لالچ ہے, حق بات انسان بیان نہیں کر سکتا. اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے. یہ سیٹ ہے, اس کو سیٹ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اس سے مانگنے کے بجائے اس سے کیوں نہیں مانگوں؟ اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے کیوں نہیں ڈروں؟ اس سے ڈروں گا تو پھر اس سے بھی ڈرنا پڑے گا, اس سے بھی ڈرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا, جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے, اور جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے. تو بھائی آپ کو اگر کسی کا پیسہ اچھا لگتا ہے تو اس جس نے پیسہ دیا ہے اس سے رابطہ کرو, وہ آپ کو بھی دے گا. اس سے ڈرو, اس کا خوف دل میں پیدا کرو. واللہ احق ان تخشا, اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے تم ڈرو, اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کرو. یہ احساس اس ایک جملے سے پیدا ہوتا ہے, سبحان ربی العظیم. مجھے پالنے والا, رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. ماں کے پیٹ میں بھی جس نے مجھے پالا ہے, ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی اس نے مجھے پالا ہے. ہر آن, ہر لمحہ, ہر گھڑی
وہ مجھے پال رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کے فرشتے ہر وقت انسان کے ارد گرد باڈی گارڈ کے طور پہ گھوم رہے ہیں. اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کا حادثہ نہ ہو جائے، یہ گر نہ جائے، اس کو کوئی پریشان نہ کر دے. یہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ، علماء نے لکھا ہے 60 فرشتے ایک ایک انسان کے ساتھ اللہ نے لگائے ہوئے ہیں کہ اس انسان کی حفاظت کرے. قرآن کی آیت ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اتنا بڑا رب ہے، اور ہم دوسروں سے مانگتے پھریں، دوسروں کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر بٹھا دیں، تو پھر انسان کو کبھی چین نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی قناعت نصیب نہیں ہو سکتی، کبھی اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. وہ پھر اسی چکر میں پڑا رہے گا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. تو یہ سبحان ربی العظیم کا درس ہے کہ پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے.